اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی، تو اس گستاخ نے از راہ تمسخر کہا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا؟ اس کا یہ گستاخانہ جواب سن کر صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان حضرات نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کافر اور باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو اس خبیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس کی گستاخیوں اور بد زبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان صحابہ کرام کو اس کے پاس بھیجا، جہاں یہ لوگ پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے، اور وہ گستاخ ان حضرات سے جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے۔ اسی دوران میں لوگوں نے دیکھا کہ ناگہاں ایک بدلی آئی، اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی، پھر ایک دم نہایت ہی مہیب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری، جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ اقدس میں واپس آئے، تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے یہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے انتہائی حیرت و تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جگڑتے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ باری تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بارہا عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا، لہذا خبردار، اس مقدس جناب میں ہرگز کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالنا چاہیے جو شان الوحید میں بے ادبی قرار پائے۔